نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق، اس کے کرم اور اس کے فضل سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ایک بہت ہی خاص موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو موضوع ہے اس کو سمجھنے، پلے باندھنے اور اس پر عمل کی بھی ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے توفیق عطا فرمائے۔ آج مختصر الفاظ کی صورت میں ہم نے جو ایک خوبصورت گلدستہ تیار کیا ہے عقیدت اور محبت کی شکل میں، وہ ہم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ صداقت میں محبتوں کا، چاہتوں کا، الفتوں کا، ادب اور احترام کا وہ گلدستہ ہم نے خراج کی صورت میں پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ ہمارا گلدستہ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ماہ مقدس بھی جمادی الثانی امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے یہ معروف ہے بالخصوص، اور بھی اس میں کافی واقعات اور کافی شخصیات کے وصال اور انتقال ہوئے، لیکن اس ماہ مقدس کی مروجہ جو ایک زمانے میں، عہد میں وجہ شہرت کہہ لیں، ایک معروف کہہ لیں، جمادی الثانی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، 22 جمادی الثانی۔ تو اسی مناسبت سے پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں محافل ہو رہی ہیں، کانفرنسز ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، ہر ممبر اور محراب اور مصلی سے تاجدار صداقت کی شان، فضیلت جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے وہ بیان ہو رہی ہیں۔ امت مسلمہ آپ کے قارہائے نمایاں سے استفادہ کر رہی ہے، فیض حاصل کر رہی ہے، آگاہی اسے نصیب ہو رہی ہے، لیکن آج ہم مختصر الفاظ کی صورت میں عرض کریں گے جمیع صحاب رسول تشریف فرما تھے کافی تعداد میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کا صحن تھا، اور جمیع صحاب رسول سے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے جتنے یہاں پہ موجود ہیں
ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے۔ تم میں سے کس کس کی خواہش اور آرزو اور تمنا ہے آج اس خواہش اور تمنا کا اظہار کرے؟ صاحب ظاہر جمیع صحابہ رسول جتنے حاضر تھے سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا، اپنی تمناؤں کو پیش کیا کہ ہماری یہ خواہش ہے۔ کسی صحابی رسول نے فرمایا کہ گرمیوں کا سخت ترین موسم ہو اور میری خواہش ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ کسی صحابی رسول نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ رات کو میں مصلی پہ ہوں اور دن کو میں میدان جنگ میں ہوں اسلام کی سربلندی کے لیے۔ الغرض مختلف خواہشات، آرزوئیں اور تمنائیں ہر صحابی رسول نے بیان کی، لیکن جب خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو پتہ ہے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، کیا عرض کی رسول اللہ کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 3 خواہشات ہیں، میری 3 آرزویں ہیں، 3 آرزویں، 3 تمنائیں ہیں۔ فرمایا بتاؤ کون سی ہیں؟ تو آپ نے سب سے پہلی جو شرط آپ نے بیان فرمائی، سنیے ذرا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں سنیے ذرا، آپ نے کیا فرمایا، کون سی پہلی خواہش، آرزو اور تمنا کا اظہار آپ نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پہلی خواہش اور تمنا اور آرزو یہ ہے، فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا، میری آرزو یہ ہے کہ بس صدیق کی آنکھیں ہوں اور چہرہ مصطفیٰ ہو، میں بس ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت رخ مصطفیٰ کو تکتا رہوں، والضحیٰ کا مکھڑا دیکھتا رہوں، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا ہے، میری اور کوئی تمنا نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی آرزو نہیں ہے، میری جو خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہ ہے کہ بس میری آنکھیں ہوں اور آپ کا مکھڑا ہو، آپ کا مقدس نورانی چہرہ ہو، بس میں اسے دیکھتا رہوں، بس میں اسے دیکھتا رہوں، بس میں آپ کے مکھڑے کو تکتا رہوں، آپ کے مکھڑے کو دیکھتا رہوں، میری خواہش یہی ہے بس۔ اور اسی خواہش اور اسی آرزو اور تمنا کی تکمیل میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ اور فرمایا دوسری خواہش یہ ہے، فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انفاق خرچ کرنا، انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق کی تمنا یہ ہے، صدیق کی خواہش یہ ہے، ابو بکر کی صدیق کی تمنا، خواہش، آرزو یہ ہے، ابو بکر کا مال ہو،
ابو بکر کا مال ہو اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سارے کا سارا مال، کلہم، سارے کا سارا ٹوٹل مال آپ کی مقدس ذات پر، آپ کی مقدس ذات پر خرچ کیا جائے. کتنی بڑی خواہش، کتنی خوبصورت تمنا، کتنی خوبصورت آرزو کہ یا رسول اللہ میرا مال ہو، جتنا مال مجھے رب تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ سارے کا سارا میں آپ کی ذات پر خرچ کر دوں. ایک ہے ذات نبوت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر، اور ایک ہے وارث نبوت. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو علماء ہیں میری امت کی علماء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں. اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال میرا ہو، خرچ میں آپ پر کروں، آپ کی ذات پر کروں. یہ نہیں فرمایا کہ میں دین پر خرچ کروں، اسلام پر خرچ کروں، مسجد پر، مدرسے پر خرچ کروں. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خرچ کرنا یہ دراصل دین پر ہی خرچ کرنا ہے، یہ مسجد پر ہی خرچ کرنا ہے. دین کی فلاح، دین کی سربلندی پر ہی خرچ کرنا ہے. اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آیا وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، جنگی مہمات، غزوات، یعنی وہ سارے کا سارا وہ جو تحفے، تحائف، نذرانے، مال جتنا بھی اکٹھا ہوتا وہ سارے کا سارا خرچ کر دیتے تھے. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں رکھتے تھے، دین کی بقا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دینی کاموں میں، دین کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے وہ سارے کا سارا خرچ کر دیتے تھے. آج ہمیں بھی اس دوسری جو خواہش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال میرا ہو، رسول اللہ کی ذات پہ خرچ ہو. تو میں یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ ہزاروں میں کوئی ایک ایسا شخص ہوگا، کوئی ایسا خوش نصیب ہوگا، باقی بھی خوش نصیب ہی ہیں، لیکن جو بات میں جس اینگل سے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، بات کو سمجھیے ذرا. ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ہوگا کہ جو کسی مسجد کے خطیب کو، عالم دین کو، امام مسجد کو، مدرسہ کے محتمم کو، ناظم اعلیٰ کو، وہ جب جا کے نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ حضرت یہ مدرسہ کے لیے، یہ مسجد کے لیے ہے. یعنی ہزاروں میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہوگا کہ جو جا کے یہ کہتا ہوگا حضرت یہ جو نذرانہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ صرف آپ کی ذات کے لیے، یہ صرف آپ کی ذات کے لیے ہے. اب ہمیں اس طرف بھی دھیان دینا ہوگا کہ اپنے محلے کے علماء جو ہیں، اپنی مسجد کے جو ائمۃ المساجد ہیں، جو دینی مدارس کے محتمم ہیں، جو ناظمین ہیں، محتمم حضرات جو ہیں، اب ان کو ہم نے اگر نذرانہ پیش کرنا ہے خدمت دین کے لیے تو کوشش کریں ان کو کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے. مسجد کے محتمم کو جا کے کمیٹی جو ہے، اگر وہاں خطیب امام ہیں ان کو کہ حضرت یہ آپ کے لیے نذرانہ پیش کیے، یہ صرف آپ کے لیے ہے. لیکن میں محتمم حضرات سے بھی، ناظمین سے بھی، جو مدارس کے محتمم حضرات ہیں، جنہوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، ادارے مدارس بنائے ہوئے ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو
عدیہ دیتا ہے، نذرانہ دیتا ہے ادارے کی مد میں، مدرسے مسجد کی مد میں، طلباء کی مد میں، تو کوشش کیا کریں آپ انہی پہ خرچ کیا کریں، انہی پہ خرچ کریں۔ لیکن یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ المیہ ہے کہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، سپوز انہی کو دے جاتے ہیں، حضرت یہ آپ کے لیے ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو دے رہے ہیں یہ دین پہ خرچ کریں گے، مدرسے کے لیے ان کو دے رہے ہیں یہ اس پہ خرچ کریں گے، مسجد کی تعمیر و ترقی پہ خرچ کریں گے۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے ہیں جو ایسا کرتے ہیں کہ وہ مسجد کی بہتری، تعمیر، ترقی، مدرسے کی بہتری، مدرسے بنانا، لائبریریز بنانا، طالب علموں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنا، ان کو اچھی خوراک، اچھا لباس، اچھی رہائش مہیا کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو منگتا نہ بنانا، غلام نہ بنانا، فقیر اور سائل نہ بنانا، پھٹے پرانے لباس میں انہیں نہ رکھنا، گندی اور غلیظ انہیں رہائش گاہ نہ دینا، بستر بالکل میلے کچیلے نہ دینا۔ یہ ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ مدارس کا نظام اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا، بہترین رہائش مہیا کرنی ہوگی، طالب علموں کو اچھا کھانا دینا ہوگا، ان کی صحت کے تمام تر معاملات کی نگرانی کرنی ہوگی، انہیں سہولتیں بام پہنچانی ہوں گی۔ لیکن ہم یہاں کیا کرتے ہیں، خود جو ناظم ہوتا ہے، محتمم ہوتا ہے، وہ خود تو مرغ اور مسلم کھاتا ہے جناب، بروسٹ منگوا کے کھاتا ہے، وہ چھوٹے اور بڑے گوشت جناب، مچھلیاں اور کباب اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن اسی کے مدرسے میں جو طالب علم پڑھتے ہیں ان کی خوراک اور رہائش جو ہے وہ کوئی قابل دید نہیں ہوتی، قابل رشک نہیں ہوتی۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سارے مدارس ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں، اچھی رہائش گاہ بھی ہے، خوراک بھی اچھی ہے، صحت کی تمام تر سہولتیں بھی وہ بام پہنچاتے ہیں، لائبریریز بھی ہیں، وہاں پہ پڑھنے والے اساتذہ کی تنخواہیں، وظیفے بھی بڑے معقول ہیں۔ لیکن وہ جو محتمم ہے، ناظم اعلیٰ ہے، وہ سادہ سی رہائش اور سادہ سا غذا اور کھانا، اور اس میں پھر ان کی عزت بھی ہے، وہ ایک نسل بھی تیار کر رہے ہیں کچھ لوگ، کچھ مدارس، کچھ محتمم، کچھ ناظمین، لیکن وہ بہت قلیل ہیں۔ اکثریت یہ ہے کہ بس لکڑ عزم تے پتھر بھی عزم، تو اس لیے پھر لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ لوگوں کے اعتماد کو اگر بحال کرنا ہے تو جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مال میرا ہو اور آپ پر ہی خرچ ہو۔ انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے، امت کے لیے ایک رول ماڈل، ایک آئیڈیل حیثیت اور شخصیت ہیں، سید الانبیاء ہیں، والمرسلین ہیں۔ ایک ایک پائی کو دیانت سمجھتے ہوئے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ امت پر، انسانیت پر، لوگوں کی فلاح و بہبود پر وہ سارا خرچ کیا الحمدللہ۔ آپ نے کوئی بنگلاز نہیں بنائے، کوئی جناب مسجد نبوی کے صحن میں کوئی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں کھڑی کی، آپ نے کوئی بڑے بڑے پلازے اور جناب آپ نے پلاٹس نہیں خریدے۔ اصحاب رسول جو پیش کرتے تھے نذرانہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب وہ تو انتہا کر دی جناب، دین کی بقا، احیاء، سربلندی کے لیے جناب مختلف جنگوں کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جناب شاندار سخاوت، شاندار ایثار اور قربانی کی مثالیں ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہم دے رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت اقدس میں، وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی کے لیے، انسانیت کی فلاح اور بہبود پہ خرچ کرنا ہے، اور ایسا ہوا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا یہ ہستی ایسی ہیں سبحان اللہ کہ جو ایک پائی میں بھی خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ہم صرف نام کے امتی، اور تو کوشش کرنی چاہیے مدارس کے محتمم ناظمین کو بھی کہ جس مد میں انہیں پیسہ دیا جاتا ہے، بے شک اگر کوئی ان کو کہہ کے جاتا ہے کہ یہ بھی آپ کا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مطابق اس پہ خرچ کریں،
اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق جو جائز ضرورت ہے، جائز خواہشات ہیں، اس پہ خرچ کریں، ان میں سے وہ نکالیں، باقی جتنے کا جتنا ہو جناب اپنی تجوری اور بینک میں جمع نہ کروائیں، گاڑی نہ خریدیں، پلاٹ نہ خریدیں، کوٹھی بنگلہ نہ بنائیں، کسی کو نوازے مت، اپنے کسی عزیز اور جناب کسی قریبی رشتہ دار کو، بلکہ وہ سارے کا سارا وہ جو اللہ اس کے رسول کے مہمان ہیں آپ کے پاس طالب علموں کی شکل میں، جو مدرسہ آپ نے بنایا اس پہ خرچ کریں، تاکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی پوری ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی پوری ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے محتمین اور ناظمین کو، مدارس کے، مساجد کے، دینی اداروں کے، کہ جو پیسہ آئے، کیونکہ لوگ دیتے ہیں الحمدللہ، مخیر حضرات بہت تعاون کرتے ہیں، بہت تعاون کرتے ہیں لوگ، بڑا پیار کرتے ہیں دینی مدارس کے حوالے سے، اور جو جینون لوگ کام کر رہے ہیں مدارس کے حوالے سے، مدارس کے حیا کے لیے، ان کی بقا کے لیے، بہتری کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، بہت سارے جو بزرگ ہیں وہ تعاون کرتے ہیں، مخیر حضرات تعاون کرتے ہیں، تاجر حضرات تعاون کرتے ہیں، کہ یہ دین کے قلعے ہیں، ان کے ساتھ تعاون بڑا ضروری ہے، بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے، بڑی نیکی ہے۔ تو اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ یہ میں نے اس حوالے سے عرض کیا ہے کہ انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات پر، انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ کی ذات پر خرچ کرنا بھی یہ دین پر ہی خرچ کرنا ہے، اسلام پر ہی خرچ کرنا ہے، مسجد پر ہی خرچ کرنا ہے، دینی مدرسے پر ہی خرچ کرنا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو ہمارے دینی اکابر کو بھی چاہیے کہ جو مدارس بنا کے بیٹھے ہیں، مسجدیں بنا کے بیٹھے ہیں، دینی ادارے بنا کے بیٹھے ہیں، اگر کوئی خدمت کرے تو اس کو اپنی ذات کی خدمت نہ تصور کر لیا کرے کہ بس یہ سارا میرے لیے ہی ہے، کوئی مدرسے کے لیے بھی دے رہا ہے تو وہ میرے لیے ہی ہے، کوئی مسجد کے لیے دے رہا ہے تو وہ بھی میرے لیے ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرے، کیونکہ قیامت کے دن پھر ایک ایک پائی کا حساب بھی تو دینا ہوگا نا جی، پھر وہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم دیندار لوگ ہیں، ہمیں تو رول ماڈل ہونا چاہیے، آئیڈیل ہونا چاہیے لوگوں کے لیے، کہ جو جس مقصد کے لیے دے اسی پہ خرچ کریں۔ اللہ پھر اور اسباب پیدا کرتا ہے، ذرائع پیدا کر دیتا ہے، وسائل کے، غیب کے خزانوں سے، پھر وہاں سے خزانے آتے ہیں۔ مجھے اس کا ذاتی تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ ہمارے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا، فون آتا ہے، یہ حضرت یہ آپ کے لیے نذرانہ رکھا ہوا ہے جناب، بھجوا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دین پہ خرچ کرنا چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہے، بڑا اجر ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش اور تمنا اور آرزو یہ ہے کہ بیٹی میری ہو اور زوجہ آپ کی ہو۔ یعنی یہ کتنی خوبصورت خواہش ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ سید الانبیاء والمرسلین کی زوجہ ام المومنین بن جائے، مومنین کی ماں بن جائے۔ اور پھر ایسا پھر ہوا، صدیقہ بنت صدیق، ام المومنین، طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں، زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تینوں خواہشات یہ پوری کی، اس پہ عمل کیا کہ ہر وقت چہرے مصطفیٰ کو تکتے رہتے تھے، جتنا کچھ آیا وہ سارے کا سارا رسول اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا، پیش کر دیا، حتیٰ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی فنڈ ریزنگ کرنی ہے، ہر بندہ جناب فنڈ جمع کرائے، چندہ دے، دین کی سربلندی کے لیے، نیک کاموں کے لیے چندہ مانگنا، فنڈ ڈونیٹ کرنا، فنڈ ریزنگ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے چندے کی اپیل کی فنڈ ریزنگ کے لیے، تو ہر صحابی رسول نے اپنی اپنی مالی استطاعت کے مطابق وہ فنڈ جمع کروایا، چندہ جمع کروایا، مالی مدد کی۔
دین کی. لیکن جب خلیفہ بلا فاصل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو پھر آپ نے وہ جو فرمایا تھا انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال میرا ہو رسول اللہ کی ذات پہ خرچ ہو. دیکھا نا وہاں وہ یعنی غزوے کے لیے پیسہ جمع کر وہاں کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ رسول اللہ کی ذات پہ خرچ ہو، اور آپ کو پتہ تھا کہ رسول اللہ کو دینا ایسے ہے کہ جیسے دین کی خدمت کرنا ہے. اور پھر آپ نے گھر کا سارا سامان یہ کتابوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں علماء سے، گھر کا سارا سامان، حتیٰ کہ اس زمانے میں وہ جو گھر کی خواتین ہوتی تھیں، کچی دیواریں ہوتی تھیں، ان کی عادت ہوتی کپڑے سیتے، وہ سوئی جو ہوتی تھی نا وہ پھر دیواروں کے اندر ہی جناب پیوست کر دیتی تھی. تو آپ وہ دیواروں پہ ہاتھ مل کے جناب کہ کہیں کوئی سوئی میرے گھر میں نہ رہ جائے. آج ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں نا کہ اسلام سے محبت ہمیں ہے، دین سے محبت ہے، مسجد سے محبت ہے، مدرسے سے محبت ہے، لیکن جب فنڈ ریزنگ کی اپیل کی جائے تو پھر کہتے ہیں کہ میں اب کیا بتاؤں، ماں ہی مر جاندی ہے، بالکل بوکی بہ جاندی ہے جناب. کسی کو کہو نا کہ مسجد بن رہی ہے مہربانی فرمائیں، مدرسے کے طالب علموں کے لیے مہربانی فرمائیں، اتنے بچے رہائشی ہیں، ان کے راشن کا مسئلہ ہے، ان کی رہائش کا مسئلہ ہے، ان کے لباس کا مسئلہ ہے، تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، حضرت دعا فرمائیں کو اللہ رحم کرے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. موجودہ حکومت نے تو ویسے ہی حالات ڈاؤن کیے ہوئے ہر شخص کے، لیکن بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، لیکن ان کو بھی کہیں تو وہ پھر جناب مریل سا منہ بنا لیتے ہیں، شوم بن جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، دعا فرمائیں بس. لیکن دوسرے جو معاملات ہوتے ہیں دنیا داری کے، ان میں پھر وہ بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالتے ہیں. تو ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نا ماہ مقدس ہے، جو ایام ہیں، آپ کی فضیلت پر گفتگو سناتے ہیں، تو پھر ہمیں عملی طور پہ بھی مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جب دین پر کڑا وقت آئے، مشکل وقت آئے، تو پھر ہم سارا کچھ دین کی بارگاہ میں دین کے لیے وقف کر دیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دیں کہ یا رسول اللہ آپ نے پکارا، ہم حاضر ہو گئے، سب کچھ لے کے جناب، مال منال سب، آل اولاد، کہ یہ سب کچھ حاضر ہے ہمارا. لیکن ہم اس معاملے میں پس و پیش کرتے ہیں. تو ہمیں بڑھ چڑھ کے دینی معاملات میں بھی حصہ لینا چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ گھر کا سارا سامان حتیٰ کہ سوئی تک بھی نہیں رہنے دی، اور اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. اس پہ الگ سے انشاءاللہ بات ہوگی. یہ اشارتاً میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہشات، آرزویں کیا تھیں؟ 3 آرزو تھیں، 3 خواہشیں تھیں. النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی خواہش، دوسری یہ تھی انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پہلی یہ تھی کہ چہرہ مصطفیٰ ہو اور ابو بکر صدیق کی آنکھیں ہوں، بس تکتا رہوں. دوسری یہ تھی کہ مال میرا ہو، رسول اللہ کی ذات پہ خرچ کروں. تیسرا فرمایا بیٹی میری ہو اور زوجہ رسول اللہ کی ہو، اور پھر وہ کر کے بھی دکھایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو سچائی ہے، وہ صداقت ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، اللہ پاک اس کا ایک ذرہ امت مسلمہ کو بھی عطا فرما دے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ایسے نفوس قدسیہ کے نقوش پاک و مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے جناب جو نقوش چھوڑ گئے ہیں ہمارے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، اللہ پاک ان روشن تابندہ نقوش کو ہم سب کو اللہ پاک مشعل راہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے لیے ہم سب کو اپنا تن من دھن خرچ کرنے، قربان کرنے کا جذبہ، ذوق اور شوق اور توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے. بہت جلد انشاءاللہ ایک نئے خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ.